ٹھیک ہے جی. شروع کریں جی. جی بالکل. جی بالکل شروع کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. آج کا جو ہمارا عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ ٹائم ٹیبل سے متعلق ہے. جس وقت میں اس موضوع پر مطالعہ کر رہا تھا اور لکھ رہا تھا، اس وقت یہ موضوع بہت میرے لیے نیا تھا، اس لیے میں نے اس میں بہت دلچسپی کا مظاہرہ کیا تھا اور مجھے اس پہ بہت فائدہ ہوا تھا. لیکن آپ جیسے حضرات کے ساتھ منسلک ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ نیا موضوع نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس سے استفادہ کر چکے ہیں اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے. تو مجھے حقیقت میں بہت فائدہ ہوا ہے. وقت کے موضوع پر جتنی کتابیں تھی وہ میں نے اپنے زمانے میں مطالعہ کی تھی. عام طور پر ہمارے جو درس نظامی میں کتابیں تھی وہ متاع وقت اور کاروان علم تھی، تو مولانا ابن الحسن عباسی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. بہت اچھی کتاب تھی. اسی طرح شیخ عبد الفتاح بغداد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں قیمت الزمن، وہ بھی بہت عمدہ کتاب تھی. لیکن ان کتابوں میں یہ ہوتا تھا کہ وقت کے بارے میں ترغیبی طریقے سے یہ کتابیں لکھی گئی تھی. باقاعدہ طریقہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ اپنے وقت کو کس طریقے سے محفوظ کریں گے. تو پھر سب سے پہلے مجھے یہ کتاب ملی، ادارۃ الوقت بین التراث والمعاصرہ، کیف تنجح فی ادارۃ وقتک وبالتالی حیاتک. آپ اپنے وقت کو کیسے اس کی تنظیم کریں گے اور ٹائم ٹیبل کیسے بنائیں گے، اور ٹائم ٹیبل میں آپ کامیاب کیسے ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں پھر آپ اپنی زندگی میں کیسے کامیاب ہوں گے. یہ کتاب مجھے ملی. یہ اس کا نام لکھا ہوا ہے ڈاکٹر محمد امین شہادت کی کتاب ہے. عرب عالم تھے لیکن امریکہ میں رہ رہے تھے اور ان کی بہت زیادہ مصروفیت تھی. تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنی زندگی میں کامیاب نہیں تھا. پھر بالآخر میں نے ایک وقت اور ٹائم ٹیبل کے بارے میں ایک ورکشاپ تھا، اس میں نے شرکت کی، اور اس کی وجہ سے پھر میری زندگی تبدیل ہونی شروع ہو گئی. اور وہ فرماتے ہیں کہ اب میری مصروفیات اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن الحمدللہ میں تمام کاموں سے اچھے طریقے سے وہ ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. اور پھر انہوں نے باقاعدہ اس موضوع پر مقالہ لکھا، پی ایچ ڈی کی، اور یہ ان کے پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے جس پر ان کو ممتاز پوزیشن بھی ملی ہے، اور یہ دار ابن الجوزی بیروت سے چلی ہے. بہت بہترین کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے پوری دنیا کی جو مسلمان ہیں ان کا سروے کیا ہے، اور اس کتاب میں پھر انہوں نے کچھ طریقے بھی بتائے ہیں، اور اس موضوع پر یہ بہت بہترین کتاب ہے. بہرحال سب سے پہلا عنوان کتاب لکھنے کی وجہ یہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دی، اور پھر وقت کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو وقت کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے وقت کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور اس کی ضرورت اور اہمیت اسلام اس کے بارے میں بہت زیادہ اہمیت بیان کی ہے وقت کے بارے میں اور زندگی کے بارے میں، ایک ایک کو قیمتی بنانے کے بارے میں. پھر انہوں نے لکھا ہے کہ موجودہ مسلمانوں کی واقعاتی زندگی کا سروے رپورٹ، اس پر انہوں نے بہت بات کی ہے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ وقت کی حفاظت کر کے جتنا فائدہ مسلمانوں کو اٹھانا چاہیے تھا، مسلمان اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. اور افسوس کہ وہ لوگ جو جن کے ہاں یعنی زندگی اتنی قیمتی نہیں ہے، وہ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بہت زیادہ منظم ہو رہے ہیں اور خوبصورت نتائج حاصل کر رہے ہیں. جبکہ مسلمان کے نزدیک تو زندگی بہت قیمتی ہے، کیونکہ اس پر آخرت موقوف ہے، تو اس کو تو اور زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اس پر انہوں نے پھر ایک سروے رپورٹ
کیا ہے، اور پورے پاکستان سے، عرب ممالک سے، اور جتنے بھی ممالک ہیں ان سب میں ان کے جو شاگرد تھے یا دوست تھے ان سب کے نام بھی مقدمے میں لکھے کہ کس کس نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ یعنی کون کون سے ملکوں میں کون کون سے لوگ کتنے وقت کس چیز میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، ان چیزوں کی بھی فہرست دی ہے، اور سب سے زیادہ کن چیزوں میں وقت ضائع ہوتا ہے اس کی بھی فہرست دی ہے۔ تو بہرحال بہت بہترین کتاب تھی، مجھے بہت پسند آئی، اور اس کی وجہ سے پھر چند باتوں پر میں نے عمل کیا جس کی وجہ سے بہت فوائد سامنے آئے۔ آگے جو ہمارا عنوان ہے، یہ بھی انہوں نے شروع میں ایک عنوان قائم کیا ہے کہ ہم منصوبہ بندی یا ٹائم ٹیبل نہیں مقرر کرتے، اس کے ہمارے پاس مختلف قسم کے بہانے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے یعنی تعویلات ہوتی ہیں جو بہت کمزور ہے۔ تو انہوں نے پھر وہ تعویلات بھی بیان کی ہے اور اس کے جوابات بھی دیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ مولانا حسن صاحب بھی شرکت فرمائے اس میں، یہ پڑھ کے، اور جو ان کے ذہن میں کچھ آئے تو اس کی تفصیل بھی بتائے۔ جی بالکل۔ منصوبہ بندی اور پلاننگ نہ کرنے کے آزار اور بہانے۔ نمبر 1، مجھے اپنی ذمہ داری کا پتہ ہے تو میں منصوبہ بندی اور پلاننگ کیوں کروں، یہ پہلا بہانہ ہے۔ اور دوسرا ہے، میں اپنی منصوبہ بندی اور پلاننگ پر درپیش خارجی عوامل کی وجہ سے عمل نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر پہلے بہانے کو دیکھا جائے تو اس میں تو خود اپنے کاموں کے بارے میں اپنے آپ سے ایک بہانہ اس نے جنریٹ کیا کہ میں جب مجھے ساری باتوں کا پتہ ہے کہ میں نے کون سا کام یا کون سا کام اپنا کس وقت میں کرنا ہے، تو پھر میں منصوبہ بندی کیوں کروں، میرا کام تو خود بخود ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ ایک اپنے آپ کو گوئے کہ دھوکہ دے رہا ہے۔ اور دوسرے میں یہ کہ خارجی عوامل کو اپنا یعنی اس ذمہ دار ٹھہرا کر اور پھر اپنے آپ کو ایک عاجز بنا رہا ہے کہ وہ فلاں آدمی کی طرف سے یا فلاں کسی واقعے کی وجہ سے مجھے جو ہے پلاننگ نہیں کرنی پڑ رہی اور میں عمل نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک سمجھ لیں کہ خارجی عوامل کی وجہ سے ایک عذر ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کہ میرے اتنے زیادہ کام ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کون سا کام شروع کروں اور کیسے شروع کروں۔ تو کاموں کا بوجھ آپ نے اچھا یہ میوٹ کر دیں، غلام رسول صاحب آپ میوٹ کر دیں۔ اچھا اسداللہ صاحب یہ سلائیڈ کو پھر لے کر آئیں، ابھی آخر میں 2 رہتے ہیں۔ جی تو تیسرے نمبر پر بات چل رہی تھی کہ یعنی کاموں کا اتنا زیادہ بوجھ ہے کہ اس کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں نے اہم کام کون سا ہے جس کو پہلے کرنا ہے اور اس کے بعد جو غیر اہم ہے یا جس کے اندر وقت ہے اس کو میں بعد میں رکھوں۔ تو یہ ترتیب اس کو نہیں آتی، تو اس وجہ سے کاموں کا جب رش لگ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک عاجز بنا رہا ہے اور یہ بہانہ کرتا ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ میرے پاس منصوبہ بندی اور پلاننگ کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا کہ یہ بھی کوئی اہم کام ہوتا ہے کہ کسی کام کو کرنے کے لیے کوئی پلاننگ یا منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے اور اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، تو اس کو وہ اہم ہی نہیں سمجھتا اور اہمیت نہیں دے رہا۔ نمبر 5 کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں کہ بھائی بہت زیادہ پیچیدگیوں میں کیوں پڑھوں، جو کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے لے رہے ہیں تو بس کرتا رہوں گا۔ تو یہ بھی ایک سمجھنے کے ایک طرح کا دھوکہ ہے۔ اور نمبر 6 یہ کہ مجھے منصوبہ بندی اور پلاننگ کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ تو یہ 6 ہیں اور یہ واقعی ایسے ہیں کہ ان میں یعنی تقریباً اکثر انسان کے ذہن میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں اور انسان ان کو سمجھ کر اپنے آپ کو یعنی عاجز سمجھ کر وقت ڈالتا رہتا ہے اور وقت ضائع ہونے کے سوا اس میں پھر کچھ ہاتھ نہیں آتا اور بہت سارے کام پینڈنگ میں ہوتے ہیں اور عین وقت پر جب سارے کاموں کا بوجھ پڑتا ہے تو پھر اس وقت انسان بس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کچھ کر نہیں پاتا اور نہ ہی کچھ بڑا کام کر پاتا ہے۔ جزاکم اللہ مولانا حسن صاحب، یہ میں نے چھوٹے چھوٹے عنوانات اس کتاب سے لیے ہیں، اس کتاب میں اس کی پوری تفصیل ہے، تفصیل کے لیے وہ کتاب ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ میں بھی ذرا اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں اور کچھ تشریحات کرتا ہوں۔ جی نمبر 1، عموماً جو بہانے ہوتے ہیں، مجھے اپنی ذمہ داری کا پتہ ہے تو میں منصوبہ بندی اور پلاننگ کیوں کروں۔ بعض آدمی کو کہتے ہیں میرے روٹین کے معمولات ہیں، میں اس کے لیے پلاننگ کیوں کروں۔
تو اس کو بھی پلاننگ اور منصوبہ بندی کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں بہتری آئے گی، اس کا یعنی تمام کام اچھے طریقے سے ہو جائیں گے۔ یعنی منصوبہ بندی کرنا اور پلاننگ کرنا یہ فائدے سے خالی نہیں کسی بھی صورت میں۔ دوسری جو بات دوسرا جو بہانہ ہے وہ یہ ہے کہ میں منصوبہ بندی تو کرتا ہوں، لیکن خارجی عوامل کی وجہ سے میں اس پہ عمل نہیں کر سکتا۔ مثلا میں نے مغرب کا وقت مقرر کیا ہے مطالعے کے لیے، اس دوران میرا ایک دوست آ جاتا ہے یا مہمان آ جاتا ہے ملنے کے لیے، تو میرا جو سارا پلاننگ ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہانہ ہوتا ہے، لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور اگر کبھی آپ کا مہمان آ جائے تو آپ ٹھیک ہے مہمان کو وقت دیں، لیکن اس کی وجہ سے آپ اپنی منصوبہ بندی نہ چھوڑیں۔ اور آپ اپنی جب منصوبہ بندی کریں گے تو اس میں آپ متبادل بھی پیش نظر رکھیں گے کہ مثلا اس وقت نہیں ہوا تو پھر میں نے اس کو کس وقت پہ کرنا ہے۔ تیسری جو بات ہے کہ میرے کام بہت زیادہ ہے، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کون سا کام شروع کروں، کیسے شروع کروں۔ اس کے بارے میں اس مصنف نے لکھا ہے کہ ایسے شخص کے لیے پلاننگ اور منصوبہ بندی اور زیادہ ضروری ہے جس کے کام زیادہ ہو، اور جتنے بھی دنیا میں مصروف ترین لوگ ہیں ان کے بہت زیادہ کام ہوتے ہیں اور سارے کام اچھے طریقے سے انجام پاتے ہیں، لیکن ان کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ اگر ہم بہت سارے کاموں کے لیے وقت مقرر کریں تو سارے انجام پا سکتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر جو بات ہے کہ میرے پاس منصوبہ بندی اور پلاننگ کے لیے وقت نہیں ہے، تو یہ بھی غلط کام ہے۔ یعنی ان کے ذہن میں یہ ہے کہ منصوبہ بندی اور پلاننگ یہ کوئی اتنی اہمیت والی چیز نہیں ہے جس کے لیے وہ وقت فارغ نہیں کر رہا ہے۔ اور اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ دن بھر کے کام کے لیے ایک آدھا گھنٹہ مقرر کریں یا 10 منٹ مقرر کریں، اور اسی طرح ہفتے کے کام کے لیے آپ 1 گھنٹہ مقرر کریں، اور مہینے کے کام کے لیے آپ دن کا کوئی حصہ مقرر کریں، اس سے سال کے کام کے لیے آپ ایک ہفتہ مقرر کریں، اور اس میں سوچیں کہ یہ کام کس طریقے سے ہو۔ تو لہٰذا وقت کو فارغ کرنا چاہیے۔ اور پانچویں جو بات ہے، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، تو ظاہر ہے یہ صوفیانہ بات ہے کہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ مجھے صحیح طریقے پر چلائے گا، تو یہ بہت کمزور بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، منصوبہ بندی کے ساتھ جوڑا ہے۔ انسان اگر کوشش کرے تو اچھی تدبیر اختیار کر سکتا ہے۔ چھٹا جو طریقہ ہے اس کے بارے میں مصنف نے لکھا ہے کہ مجھے منصوبہ بندی اور پلاننگ کا طریقہ نہیں آتا، تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ منصوبہ بندی اور پلاننگ کے طریقے کو جاننے کی طرف پہلا قدم ہے۔ یعنی مطلب اس شخص کا ارادہ ہے کہ مجھے یہ چیز سیکھنی ہے، لیکن وہ کہتے مجھے طریقہ نہیں آتا، تو انشاءاللہ اس کو طریقہ آ جائے گا، وہ کسی کے پاس بیٹے ماہر کے پاس، تو انشاءاللہ وہ طریقہ سیکھ جائے گا۔ آگے جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ منصوبہ بندی اور پلاننگ کا طریقہ کیا ہے، ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم تو طریقے کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں بتائیں گے، وہ اگلے انشاءاللہ سیشن میں اگر ممکن ہوا تو بتائیں گے۔ البتہ طریقے کی طرف ہم قدم اٹھاتے ہیں اور یہ طے کرتے ہیں کہ انسان کے عمومی کام کتنے ہوتے ہیں، اور بلکہ کتنے کام ہونے چاہیے، ایک شخص کے عمومی کام کتنے ہونے چاہیے جس پر اس کو عمل کرنا چاہیے اور وقت گزارنا چاہیے۔ تو اس کو اگر کوئی ساتھی پڑھے، کام کے میدان۔ جی، منصوبہ بندی اور پلاننگ کا طریقہ، کام کے میدان۔ امامت امت کی فکری بیداری کا کوئی کام، دوسرے نمبر پہ واجبات دینی، اور تیسرے نمبر پہ روزگار و معیشت، چوتھے نمبر پہ صحت و جسم، پانچویں پہ عائلی اور خاندانی زندگی، چھٹا تجارت و ملازمت، ساتواں تحصیل علم، آٹھواں تزکیہ نفس، روحانیت وغیرہ وغیرہ۔ مذکورہ بالا میدانوں میں سے ہر ایک کو لے کر انسان اپنے آپ سے سوال کرے اور اس کے بعد اہداف کے لیے منصوبہ بندی اور پلاننگ بنائے۔ جی حضرت، کچھ تفصیل بھی ہو جائے نا، آپ کے ذہن میں کیا ہے اس سے؟ میرے خیال میں یہ کچھ ضروری اور ہر انسان کی زندگی میں آنے والے امور ہیں جس کا ہر انسان کو یعنی واسطہ جس سے پڑتا ہے، تو ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر ان میں سے ہر چیز کا اپنے آپ سے سوال کرے کہ کون سی چیز میرے لیے کتنی اہم ہے اور کس چیز کو مجھے کتنا وقت دینا چاہیے، اور اگر میری ذمہ داریاں ہیں تو کون سی ذمہ داری مجھ سے کتنا وقت طلب کرتی ہے،
پھر ان ذمہ داریوں کے اعتبار سے، اس کی اہمیت کے اعتبار سے اپنے اوقات کو تقسیم کرے۔ جی بالکل یہی بات ہے۔ تو یہ انہوں نے تقریباً عمومی جو چیزیں ہیں اس کی فہرست دی ہے، اور اس طرح ہونا بھی چاہیے۔ یعنی یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان صرف تعلیم میں لگا رہے اور جو واجبات دینی ہے اس کو نظر انداز کرے، یا صحت و جسم کو نظر انداز کرے۔ تو انہوں نے لکھا کہ ان تمام چیزوں کا انسان کی زندگی میں کامیابی پر اثر پڑتا ہے، لہٰذا ان تمام چیزوں میں کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے۔ امت کی فکری بیداری کا کوئی کام ہو، مثلا آج کل تبلیغ کا کام ہے، یا اس کے علاوہ کوئی جو اصلاحی کام ہو، اس میں جڑے آدمی۔ تو اگر ہفتے میں یا اس طرح مہینے میں یہ کام بھی اس کا چلتا رہے تو اس سے اس کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس طرح واجبات دینی ہے، مثلا جو نمازیں ہیں اس کا اہتمام کرنا ہے، یا اس طرح جو اسباق ہے پڑھانا یا امامت ہے، جتنی بھی ضروریات ہے اس کا اہتمام۔ اور تیسرے نمبر پر روزگار و معیشت ہے، ظاہر ہے دنیا کی زندگی وہ ضروری جو واجبات ہیں اور جو ضروری مال سے متعلق امور ہیں اس کے بارے میں بھی انسان فکر مند رہے۔ چوتھے نمبر پر صحت اور جسم سے متعلق ہے کہ مطلب اس نے مطلب کوئی جسم میں کوئی ایسی تکلیف اٹھ رہی ہے اور وہ اس کو نظر انداز کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کی زندگی کا بڑا حصہ لے لے، اور مثلا وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو جائے اور بڑے بڑے ٹی بی کا مرض اس سے لاحق ہو جائے، یا شوگر یا بلڈ پریشر کا مرض اس سے لاحق ہو جائے۔ تو صحت کو بھی روزانہ وقت دے اور اس کو دیکھے کہ جسم میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے بچوں کو اور خاندانی جو زندگی ہے اس کو بھی وقت دے، اور وہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ میں اس کے لیے وقت دے رہا ہوں کہ نہیں۔ تو اس کی فہرست بنائے اور پھر اس میں روزانہ کچھ نہ کچھ وقت اس کے لیے دے، اور مثلا ہفتے میں وہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ میں یہ ایسا کر رہا ہوں کہ نہیں، میں اپنے بچوں کو نظر انداز تو نہیں کر رہا ہوں۔ اسی طرح تجارت و ملازمت ہے، تحصیل علم ہے، انسان کو ہر وقت کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہیے۔ اس ہفتے اس نے کون سی کتاب کا مطالعہ کیا ہے، یا اس نے کون سی چیز یعنی کون سی کتاب خریدی ہے، کون سا مضمون نیا پڑھا ہے، اسی طرح تزکیہ نفس سے متعلق ہے۔ چلیے جی اگلے اس کی طرف جاتے ہیں۔ جی میں یہاں تھوڑی سی گزارش کر دوں۔ جی اصل میں نا انسان کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، چاہے وہ روزانہ کے ہیں چاہے ہفتہ واری ہیں، جب تک اس میں ترجیحات طے نہیں کرے گا، پرائورٹائز جس کو کہتے ہیں کہ اہم کون سا ہے، اہم کو میں نے پہلے رکھنا ہے اور دوسرے نمبر پر جو اہم ہے اس کو دوسرے نمبر پر رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ گھر سے کچھ چیزوں کی فہرست بنا کر جاتے ہیں مارکیٹ کی طرف، تو آپ اپنے ذہن کے اندر ایک خطہ، ایک نقشہ بنا لیتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے کیا کام کرنا ہے۔ تو یہ جو آپ ترتیب سے پھر ان تمام کاموں، یا میوٹ کر دیں مائک، کیا بات، تو آپ ہی اپنے ذہن کے اندر ایک خطہ بنا کر نکلتے ہیں، اس کے مطابق آپ کاموں کو کرتے ہوئے واپس آتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے جتنے بھی دن کے کام ہوتے ہیں یا ہفتے کے کام ہیں، ہم ان کو جب تک ترجیحات ان میں قائم نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے لیے سارے کاموں کو مناسب وقت دینا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ دماغ کا کوئی دماغ نہیں ہوتا، دماغ بغیر دماغ کے ہوتا ہے۔ اور ماہرین کہتے ہیں کہ دماغ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بندر ہوتا ہے۔ تو بندر کی کیا عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک شاخ پر کبھی بھی سکون سے بیٹھتا نہیں ہے۔ یہی حالت انسان کے دماغ کی ہے کہ وہ کبھی بھی ایک چیز کے اوپر ٹھہرتا نہیں ہے، ایک کو سوچے گا، پھر ساتھ ہی دوسرے کو سوچنے لگ جائے گا، اور ساتھ ہی تیسرے کی طرف چلا جائے گا۔ آئیڈیاز آ رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور یہ ہر وقت انسان کے دماغ میں، انسان کے دل میں خیالات کے گم رہتا ہے۔ دنیا کے اندر جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ یکسوئی ہے، جس کو فوکس کہتے ہیں۔
इन्न इब्राहीम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। हनफियत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिफत को बयान किया गया है कि वो यकसू थे। तो यकसुई कीमती चीज है, फोकस कीमती चीज है, और फोकस उस वक्त तक हो नहीं सकता दिमाग से जब तक के दिमाग को यह ना बताया जाए कि अहम क्या है, सबसे पहले नंबर पर तुमने आज क्या करना है, क्या सोचना है, किस काम में लगना है, दूसरे नंबर पर किस काम में लगना है, उस वक्त तक फोकस नहीं हो सकता। तो जो है अपने वक्त को कीमती बनाने के लिए सबसे बुनियादी चीज ये है कि आप प्रायोरिटाइजेशन करें, आप तरजीहात कायम करें कि सबसे अहम कौन है, अल अहम फल अहम। इससे ये फायदा होगा कि सारे काम अपनी तरतीब से हो जाएंगे और दिमाग को फोकस मिल जाएगा, और फोकस ही सबसे कीमती चीज। देखें कि बड़े बड़े जो मशाइख हैं वो फोकस सिखाते हैं इंसान को। जी माशाल्लाह। जज़ाकुम अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर दे। हजरत आगे एक वीडियो है, ये आपके सामने चलाते हैं, आप देख ले और साथ ही बताएं कि इससे उन्होंने क्या फायदा हासिल किया। जी कौन साहिब बताएंगे जी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ इस वीडियो के अंदर मुख्तसरन ये दिखाया गया है कि पहले जब मुरतब अंदाज में ये चीज़ें गिलास के अंदर नहीं डाली गई तो चीज़ें पूरी आ भी नहीं सकी और बेतरतीब होकर एक यानी ओपरी और बेढंगी लगने लगी। और दूसरी सूरत में जब तरतीब से उन चीज़ों को रखा गया तो फिर ऐसी सूरत में बहुत थोड़े से वक्त में थोड़ी सी जगह के अंदर सारी चीज़ें सेट हो गई। जी बिल्कुल। तो आज के जो हमारे सबक है और आज के जो हमारे उन्वान है उसके साथ इसका क्या ताल्लुक है जी? अच्छा, आज का जो हमारा सबक है उसके अंदर है ही यही कि हम अपने रोज़मर्रा की जो दीन और दुनियावी जो उमूर हैं उनके लिए वक्त की मंसूबाबंदी करनी है। तो मतलब ये हुआ कि जब हम वक्त की मंसूबाबंदी नहीं करेंगे तो कभी एक वक्त मतलब कामों के अंदर ऊपर नीचे होता रहेगा तो फिर पूरी ज़िंदगी के अंदर उन तमाम कामों को मतलब चलाना और उन तमाम कामों को सरअंजाम देना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह पहले इस गिलास के अंदर जो चीज़ें डाली गई तो चूंकि बेतरतीब थी तो नहीं आ सकी पूरी। इसी तरह जब औकात को हम मुरतब नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर तो फिर वो जितने हमारे ज़िंदगी से मुतालिक दीनी और दुनियावी जितने हमारे काम हैं वो हमारे बरवक्त और मतलब मुकम्मल हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम मनसूबाबंदी करेंगे, वक्त को मुरतब अंदाज में हर काम के लिए वक्त मुकर्रर करेंगे तो इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त के अंदर हमारे काम भी होंगे और हमारी ज़िंदगी भी सहूलत और आसानी के साथ आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल यही बात है जी। जज़ाकल्लाह मौलाना अताउल्लाह साहब। और जी ये भी हजरत है ना कि ये भी है कि बाज काम देखे ना, इन्होंने प्रायोरिटाइजेशन भी सिखाई है इसके अंदर कि बाज काम अहम होते हैं, उन अहम को हमने जगह देनी होती है, उसके लिए बाकायदा वक्त फारिग करना होता है। और बाज काम ये है कि वो इतने अहम नहीं होते, बस वो साथ साथ हो जाते हैं। अब ये देखे ना, जो छोटी छोटी चीजें थी या छोटा बुरादा सा था, वो बीच में खुद ब खुद गैप जो आगे थे उनके अंदर समा गया, और जो अहम चीजें थी उनको बकायदा खाली गिलास के अंदर जोड़ा गया है, यानी बड़े पत्थरों को। तो इससे पता चलता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिसके लिए हमें बकायदा कोई वक्त फारिग नहीं करना होता, वो साथ साथ चल जाते हैं। और इससे एक और बात भी अगर हम सीखना चाहें तो ये भी निकाल सकते हैं कि हर बंदे का हर काम करना जरूरी नहीं होता।
مثلاً میں ایک جامعہ کے اندر ہوں، اگر میرے پاس ناظم تعلیمات کی ذمہ داری ہے تو میرے ذمے یہ نہیں ہے کہ میں ہر طالب علم کو کتابیں بھی تقسیم کروں کہ ان کو مدرسے کی جانب سے کن کن کتابوں کی ضرورت ہے، یا پھر میں ہر بچے کا نام بھی خود ہی وہ داخلہ فارم کے اوپر لکھوں. تو یہ ہر کام میں ہی کروں، ظاہری بات ہے ہر کام میں کر نہیں سکتا، نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے، نہ میرے پاس اتنا فوکس کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ میں اسی پر بیٹھا رہوں، تو پھر میں بہت سارے کام نہیں کر پاؤں. تو مجھے کیا چاہیے کہ میں ساتھ ساتھ اپنے وہ کام جو میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے اس کو کر سکتے ہیں تو میں تفویض کرنا شروع کر دوں، میں دوسروں کو دینا شروع کر دوں، اپنا معاون بنانا شروع کر دوں. تو پھر کیا ہوگا کہ پھر میرے جو اہم کام ہوں گے نا، اہم ٹارگیٹس ہوں گے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں ہی کر سکتا ہوں اور مجھے ہی کرنے چاہیے، ان کے لیے میرے پاس خود بخود وقت بچنا اور نکلنا شروع ہو جائے گا. اور پھر یہی میری ترقی کا زینہ ہوگا کہ میں اپنے چھوٹے چھوٹے کام دوسروں کو دیتا جا رہا ہوں اور خود آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں اور اگلے کاموں کو دیکھ رہا ہوں. تو یہ دیکھیں کہ انہوں نے جس کو ترجیح دیا ہے، جن پتلوں کو، ان کو باقاعدہ خالی گلاس کے اندر جگہ دی ہے، اور پھر وہ جو چھوٹی چیزیں تھی وہ خود بخود آ گئی. اس کے لیے ان کو باقاعدہ وقت دینے کی اور باقاعدہ جگہ دینے کی انہیں ضرورت نہیں محسوس کی، لیکن ان چیزوں نے خود بخود جگہ بنا لی. اور یہ جو میں نے گزارش کی تھی کہ ترجیحات ہم قائم کریں، اور ترجیحات کے لیے کام کی جو وجہ ہوتی ہے نا، یعنی جس کو ہم یہ مدرسہ.pk کے اندر عام طور پر تعبیر کرتے ہیں وائی سے، وائی کلیئر کریں. تو ہم ترجیحات جو کاموں کو دیتے ہیں ان ترجیحات کی وجہ بھی واضح کریں اپنے لیے، کیونکہ جب تک ہمارے سامنے کسی کام کی وجہ نہیں ہوگی تو اس کام کے کرنے کا جذبہ بھی ہمارے اندر نہیں آئے گا. حالانکہ کام کو تو جذبہ کرواتا ہے، تو وہ جذبہ کو پیدا کرنے کے لیے اس کام کی علت اور اس کی وجہ کا واضح کرنا ضروری ہے. تو بہرحال یہ اگر ہم اس کو ایک سطحی نگاہ سے دیکھیں یا بہت ہی اس کو اوپر کھڑے ہو کر دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک ہم ترجیحات نہیں قائم کرتے اور پھر ان ترجیحات کی وجوہ وہ واضح نہیں کرتے اپنے لیے یا دوسروں کے لیے، اس وقت تک ہمارے لیے فوکس کرنا مشکل ہے. اور جب تک فوکس نہیں ہو سکتا کوئی کام بھی ٹھیک طریقے سے ہو ہی نہیں سکتا. بے شک. اچھا مفتی صاحب، یہ اسد اللہ صاحب اگر مزید اس میں کافی تفصیل اگر سلائیڈز وغیرہ ہیں تو یہ بہت اہم ٹاپک ہے ہمارا، تو اس پہ گفتگو ہم ایک اگلی نشست کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، کیا خیال ہے؟ جی بالکل، میں نے اسی مقصد کے لیے اس کو مختصر رکھا تھا کہ آج کی میٹنگ میں تعارف ہو جائے اور مزید اس کو آگے لے جا سکتے ہیں انشاءاللہ. آگے کئی اچھے عنوانات ہیں اس میں. ہاں جی. اور میرے پیش نظر یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آخر میں اچھے عنوانات ہو اور ساتھ ہی وقت پورا ہو جائے، تو کوشش کریں کہ وقت کا بھی اس میں بھی خیال رکھیں. جی چونکہ وقت بھی پورا ہو جاتا ہے تو چونکہ باتیں بھی بڑی اہم ہیں، جس طرح مفتی طاہر صاحب نے بہت ہی اہم پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا ہے اس حوالے سے، اور آپ نے بھی جو ابھی 2-3 سلائیڈوں میں اس کی ایک اہمیت کو اجاگر کیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اگلے بھی سیشن کے لیے بھی کم از کم ہم اس کو پورا وقت دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ، میں تو تیار ہوں. اس حوالے سے جناب آپ کو اب تک موقع نہیں ملا تو اگر وہ 20-30 سیکنڈ لے لیں اور آج کی مجلس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں دہرا دیں تو پھر اس کو ختم کر لیتے ہیں. عابد بخاری صاحب ہیں، حسن ادریس بھائی ہیں، عالمگیر بھائی ہیں، غلام رسول بھائی ہیں، صدیق صاحب ہیں. جی ہو سکے تو اپنے مائک بھی آن فرما دیں اور آخر میں چند سیکنڈ کے لیے. میں نے آخر میں بات سنی نہیں ہے، اگر معذرت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری طبیعت بھی خراب ہے اور دوسرا یہ کہ سگنل بھی آج بہت زیادہ کٹ رہے ہیں میری طرف، تو اس وجہ سے کافی دفعہ اسکرین بند ہو گیا اور کافی دفعہ آوازیں نہیں آ رہی تھی. تو آج کا سیشن تقریباً یوں سمجھ لیں کہ میں 50-60% یا اس سے زیادہ نہیں سن سکا ہوں.
چلیں انشاءاللہ تو ریکارڈنگ صرف آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی، وہاں سے انشاءاللہ آپ آسانی سے اس کو دوبارہ سن پائیں گے عابد صاحب، اور چلیں اس طریقے سے عالمگیر صاحب بھی. تو ڈاکٹر سہیل صاحب بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، تو اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ وہ بھی چند سیکنڈ لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ میں کافی سنا غور سے کہ اس میں منصوبہ بندی سے متعلق بات بیان کی گئی، اور خاص طور سے ایک کتاب جو پی ایچ ڈی ہوئی اس موضوع پہ، اس کے حوالے سے پوری بات کی گئی. اور یہ 6-7 باتیں جو ابھی اسکرین پہ دکھ رہی ہیں کہ جو کام کے میدان، یہ چیزیں یعنی ان ذمہ داریوں کو الگ الگ تقسیم کیا گیا، لیکن آخری بات جو اس کے علاوہ اسی سے متعلق تھی، جو طاہر مسعود صاحب نے جو بات بتائی، وہ بہت ہی اچھی ہے کہ ترجیحات کا، اور پھر اس میں آدھا ترجیحات کا تعین کرنا، وہ بحثیں اس سے پہلے بھی آ چکی ہیں، وہ بہت اہم ہے. اس کے بغیر ان چیزوں کا کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. منصوبہ بندی کے لیے اور منصوبہ بندی کو کامیاب بنانے کے لیے ترجیحات کی ضروری ہے. چیزیں میں نے جو سمجھی آج کی سبق میں. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بالکل. اور جس طرح مفتی صاحب نے ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ جب تک میں اپنے ساتھ معاون نہیں بناؤں گا اور اپنے وہ کام کے جو میرے اور ساتھ